بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ ابن الزاب عینی رحمۃ اللہ ہر سال حج کی سعادت حاصل کرتے اور مدینہ منورہ پہنچ کر روضہ اطہر کی زیارت کا شرف حاصل کرتے۔ شیخ چونکہ عربی کے شاعر تھے، اس لیے ہر سال ایک قصیدہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اجمعین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مد میں لکھ کر لاتے اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اپنا مدیح قصیدہ پڑھتے۔ شیخ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حسب عادت روضہ مقدس کے پاس اپنا قصیدہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے اپنے ساتھ مکان پر چلنے کی دعوت دی۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ مدینہ منورہ کی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک مکان پر پہنچے تو اس شخص نے مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ میں دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ دروازے کی اوٹ میں چھپے ہوئے دو حبشی نمودار ہوئے۔ بس ایک سیکنڈ بعد ان کے مضبوط بازوؤں کے شکنجے میں تھا۔ وہ مجھے اٹھا کر اندر ایک کمرے میں لے گئے۔ ہمارے پیچھے وہ آدمی تھا۔ اندر جا کر اس بدبخت نے، جو کہ شاید صبائی تھا، ایک چھری اٹھائی اور حبشیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے زبردستی میرا منہ کھولا اور اس بدبخت نے میری زبان کاٹ دی اور کہا کہ کیا اسی زبان سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کرتا تھا۔ یہ کہہ کر کٹی ہوئی زبان میرے ہاتھ پر رکھ دی اور مجھے چھوڑ دیا۔ شیخ فرماتے ہیں، میں وہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے روضہ اقدس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اسی عالم میں مجھ پر اونگ طاری ہو گئی۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کٹی ہوئی زبان میرے ہاتھ سے دی اور اپنا لعاب مبارک لگا کر میرے منہ میں رکھ دی۔ میں بیدار ہوا تو میری زبان بالکل درست تھی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ میں آئندہ سال بھی حج کے لیے آیا اور حسب معمول روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اپنا قصیدہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور دعوت قبول کرنے کے لیے کہا۔ گزشتہ سال کا واقعہ یاد آیا، لیکن پھر سنت سمجھ کر دعوت قبول کر لی۔ دعوت کے لیے چلے تو چلتے چلتے اسی مکان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر میں نے خوف محسوس کیا اور قدرتی طور پر میرے قدم رک گئے۔ وہ شخص میرے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر قدرے مسکرایا اور کہا کہ حضرت گھبرائیں نہیں، اندر آئیے۔ بالکل پہلے کی برعکس اللہ اس نے ایک الگ کمرے میں بٹھایا اور عمدہ کھانا کھلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ایک بندر بندھا ہوا تھا۔ اس شخص نے بندر کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا، حضرت آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس نے کہا، حضرت یہ میرا باپ ہے اور یہ وہی شخص ہے جس نے گزشتہ سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کرنے پر آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو مسخ کر کے اسے بندر بنا دیا اور یہ ہر وقت اسی جگہ بندھا رہتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔